الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آج شام کی تقریر کا عنوان ہے دعوت دین امت مسلمہ کی ذمہ داریاں. دعوت، جب بھی ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ لنچ پارٹی یا ڈنر پارٹی. لیکن آج میں ان پارٹیوں کے بارے میں کہنے والا نہیں ہوں، بلکہ اس دعوت کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیر مسلمین کو دینے کے لیے کہا ہے. دعوت ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں غیر مسلمین کو دین اسلام کی طرف بلانا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائی گئی ہو، کیونکہ تم بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اس آیت میں اللہ نے جس کام کو بھلائی کہا ہے وہ ہے دعوت دین. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کیوں نہ پہلا مسلمان کو پکا مسلمان بنایا جائے. اسی لیے میں اس دعوت دین کو زیادہ زور دے رہا ہوں. یہ بہت ضروری ہے. آئیے میں آپ کو ایک مثال لے کر سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر، پہلی مثال، میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میرے پاس 2 مریض آئے ہوئے ہیں جن میں سے ایک کو سردی ہے اور ایک ایسی حالت میں ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو اس کے مرنے کے چانسز ہے. تو اب آپ بتائیے کہ پہلے علاج کس کا ہونا چاہیے؟ بتائیے. عام بات ہے جو مریض مرنے کے قریب ہے اس کا پہلے علاج ہونا چاہیے. اسی طرح اگر ہم غیر مسلمین کو دعوت دین نہ دیں اور ویسے ہی مر جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے. دوسری مثال، اگر میرا ایک غیر مسلم دوست ہے اور میں اس کو دعوت دین نہ دوں اور وہ ویسے ہی مر گیا اور جہنم میں جائے گا، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تم نے اسلام کو قبول کیوں نہ کیا؟ وہ جواب دے گا کہ اے اللہ، مجھے اسلام کے بارے میں نہ بتایا گیا، اس لیے میں نے اسلام قبول نہ کیا. تب اللہ مجھے کہے گا کہ اے محمد علی، تمہارے دوست کو اسلام کے بارے میں کیوں نہ بتایا؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پوری کریں. شاید ہمارے غیر مسلمین بھائی اسلام کے بارے میں غلط فہمی رکھتے ہوں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پوری کریں اور ان کو اسلام کی اچھائیاں ان کے سامنے رکھیں اور ان کی غلط فہمیوں کو پوری کریں. دیکھیے، ایک تھامس کلیری جو ایک عیسائی ہے، کرسچن ہے، اس نے قرآن مجید میں اچھائیاں دیکھ کر اس کا ترجمہ یعنی ٹرانسلیشن کر دیا. بھائی، ہم تو مسلمان ہیں، سوچئے ہمیں کیا کرنا چاہیے. آج کتنے لوگ ہیں جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، جو دعوت کے کام میں لگ گئے ہیں. ہم ان کو اپنی انگلیوں پر گن سکتے ہیں. شیخ احمد
والدات ڈاکٹر ذاکر نائک، مرزا عمران، مولانا ارشد بشیر مدنی وغیرہ۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پوری کریں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی تقریر کو ختم کروں، میں آپ کے سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو قول سناتا ہوں۔ پہلا، کون کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرا، اے صحابہ یاد رکھنا ہم ذلیل و خوار لوگ تھے، اللہ نے اسلام سے ہم کو عزت بخشی، جس دن ہم لوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے اللہ ہمیں پھر ذلیل و خوار کر دے گا۔ اب میں یہ آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے ہمیں جو عزت دی ہے، اگر ہم لوگ جس دن ہم لوگ اسلام کی خدمت کرنا چھوڑ دیں گے اللہ ہمیں پھر ذلیل و خوار کر دے گا۔ اور اب میں اپنی تقریر کو ختم کرنے سے پہلے سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 سنانا چاہتا ہوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس کا مطلب ہے اس شخص سے بہتر کون ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے اور اچھے سے اچھا عمل کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔